بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ اللہ کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے، اور وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، انشاءاللہ آمین۔ اس ویڈیو میں بات کریں گے ایک خاور فرید مانیکا کے بیٹے محمد موسیٰ مانیکا نے کیا کیا ہے۔ بڑا انٹرسٹنگ ہے، ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے علاوہ ایک لسٹ ہے، ان جانوروں کی لسٹ ہے جن کے خلاف ہمیں 8 فروری کو باہر نکلنا ہے۔ یہ لسٹ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں جو شہباز شریف کے ساتھ ہوئی ہے اس کی بھی بات کریں گے۔ جس طرح کا یہ ہم پر ایک نظام، اور اس نظام میں جس طرح کا انٹلیکٹ، جس طرح کی ذہنی سطح کا بندہ ہم پہ مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، بہت ضروری ہے کہ اس کی بھی بات کی جائے اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست، اس خاکسار کو، اس ناچیز کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ یہی درخواست آپ سے الگ نیوز کے لیے بھی ہے۔ سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے۔ محمد موسیٰ مانیکا، خاور فرید مانیکا کا بیٹا، بشرا بی بی کا بیٹا، اس پر آگے جا کر بات کروں گا میں۔ لیکن سب سے پہلے مجھے آپ سے اس ویڈیو میں جس چیز کی بات کرنی ہے، وہ منصور علی خان نے انٹرویو کیا شہباز شریف کا۔ شہباز شریف کے اس انٹرویو میں عام لوگوں کی طرح، جس طرح ابھی کچھ دن پہلے سلیم خان صافی نے انٹرویو کیا، اس کے علاوہ دیگر لوگوں نے کیا، آسما شیرازی صاحبہ نے کیا، حامد میر صاحب نے کیا، اور بھی کچھ صحافیوں نے کیا شہباز شریف کا انٹرویو، تو ہمیں نظر کیا آتا ہے کہ شہباز شریف ان تمام لوگوں کو ایسے انگلی اٹھا کے بولنا شروع کرتا ہے، ان لوگوں کو بولنے سے روک دیتا ہے، سوال کرنے سے بھی روک دیتا ہے، اور اکثریت سے لوگ چپ ہو جاتے ہیں۔ شہباز شریف پھر بولتا چلا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جلسے کی تقریر ہے اور وہ تقریر کیے جا رہا ہے۔ منصور کو ایک بات کا تو کریڈٹ دینا پڑے گا، منصور علی خان صاحب نے بڑا اچھا انٹرویو کیا، اور منصور علی خان صاحب نے اس انٹرویو میں شہباز شریف سے وہ کام نہیں کیا جو باقی کرتے، کہ ٹھیک ہے، دا فلور از یورز، مائک از یورز، اوپن ہاؤس ہے آپ کے لیے، بولیں اب آپ، میں کون۔ یہ نہیں کیا منصور نے، اس بات کی داد منصور کو دینی پڑے گی۔ اچھا انٹرویو تو ہوا یہ کہ منصور نے پوچھا ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا، اب یہ اپنے بھائی کا جس کو وزیر اعظم بنانے چلیں، اس کا کیس لڑتے کہنے مجھے نہیں پتا کس کے، مجھے کیا پتا کس کے، آپ مجھ سے غلط سوال پوچھ رہے ہیں، انفیئر ہے، یہ اپنے بھائی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ دوسرا، شہباز شریف نے اس میں بات ہوئی کہ آپ کے دور میں صحافیوں کو اٹھایا گیا، صحافیوں کو اٹھایا گیا تو کیا کہا شہباز شریف نے؟ شہباز شریف کہہ رہا ہے عمران ریاض کا نام لیا گیا، کہہ رہا ہے میں نے 2 بار کینیا کے صدر کو فون کیا۔ اب بندہ پوچھے عمران ریاض، یہاں پاکستان میں عمران ریاض سیالکوٹ کے ایئرپورٹ پہ گرفتار ہوا، اس کے بعد غائب ہو گیا، اور یہیں رکھا گیا اسے مختلف جگہوں پر۔ اس کی بات ہو رہی ہے میں نے کینیا کے صدر کو 2 بار فون کیا۔ منصور سے غلطی ہو رہی ہے، ارشد شریف کا نام منصور نے خود دے دیا، ورنہ شہباز شریف کو ارشد شریف کا نام بھی یاد نہیں تھا۔ یہ وہ شخص ہے جو کہہ رہا ہے کینیا کے صدر کو 2 بار فون کیا تھا اس معاملے پر۔ عمران ریاض سے میں نے پوچھا یار بتایا ہی نہیں، بار بار ملاقاتیں ہوئی، انٹرویو ہوا، بات ہوتی ہے بار بار، کینیا لے کر گئے تھے، شہباز شریف کو بتا دیا۔ ایسے انٹلیکٹ کے لوگ ہم پر مسلط کیے جا رہے ہیں۔ کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا ایون فیلڈ کس کے، پھر پوچھا گیا فیملی میں کس کس کے پاس برطانیہ کی شہریت ہے، کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا، شہریت ہے، ورک پرمٹ ہے کیا نہیں ہے مجھے نہیں پتا۔ اور حمزہ شہباز ایک باپ ہے، اپنے بیٹے کی دولت کا سوال ہو رہا ہے اور کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا اس کے اکاؤنٹ میں ٹیٹیاں کہاں سے ہیں، حمزہ شہباز جواب دے گا۔ مطلب بیٹے کے پاس حرام کے پیسے، حلال کے پیسے، باپ وزیر اعظم بنا، بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا اس کے پاس کہاں سے ہیں، حمزہ جواب دے گا۔ یہ حال ہے ان لوگوں کا۔ تو یہ شہباز شریف نے انٹرویو دیا ہے، اور یہ الیکشن سے پہلے بڑا ڈیمیجنگ ہوگا شہباز شریف کے لیے، ان کی جماعت کے لیے، اور یقین جانیے کہ مجھے پورا اس بارے میں یقین ہے کہ اس انٹرویو میں بھی بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جو انہوں نے رکوائی ہوں گی، اور جو نکلا ہے کہ چلا دیا جائے ٹی وی پر، اس میں یہ نکلا ہے کہ ان کی اپنی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے۔ شہباز شریف نے یہ انٹرویو دے کے اپنی الیکشن کیمپین کی ایسی کی تیسی کی ہے، اور اچھا انٹرویو کیا منصور علی خان صاحب نے۔ بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ غلطیاں کی، جیسے عمران ریاض کے معاملے میں شہباز شریف نے وہیں پر کہا کہ 2 مہینے کے اندر واپس آ گیا، منصور نے بھی کہا 2 مہینے کے اندر واپس آ گیا، یعنی شہباز شریف کہہ رہا ہے میری دور میں واپس آ گیا، آپ کے دور میں واپس نہیں آیا، اور دوسرا منصور کہہ رہا ہے 2 مہینے میں واپس آ گیا۔ عمران ریاض خان 5 مہینے سے کچھ کم دن غائب رہا، تو یہ منصور سے
غلطی ہوئی کہ منصور نے کہا 2 مہینے میں واپس آ گیا. یہ منصور نے بھی غلط کیا تھا. اب اس کے بعد آگے آ جائیے جانوروں کی لسٹ پر. دیکھیے 8 فروری کو باہر نکلنا ہے کس کے خلاف. پہلا جانور دیکھیے, یہ تیمور خان خٹک ہے. یہ ANP کا الیکشن لڑنے کے لیے امیدوار ہے. اس کے جلسے میں ڈوزے دی ڈوزے کچھ اس طرح کی بات ہے کہ لمبی لمبی پھینک رہا ہے. یہ بات کر رہا تھا ANP کا کینڈیڈیٹ, کسی نوجوان نے آواز لگا دی, اس نے گارڈز کو حکم دیا گولی مارو, اور انہوں نے گولی مار دی. مجمع میں جو بندہ ووٹ مانگنے کھڑا ہوا ہے یہ اس جگہ پہنچ چکے ہیں, ان کو اس نظام نے وہ ہمت اور وہ طاقت دے دی ہے کہ یہ عوام کو کتے کا گو سمجھتے. مطلب یہ الیکشن لڑ کیسے سکتا ہے یہ شخص؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چاہیے گریبان سے پکڑ کے اٹھا کے باہر پھینکے اس آدمی کو. ویڈیو موجود ہے, اس شخص نے گولی چلائی ہے. اس کے خلاف 8 کو باہر نکلنا ہے. آپ کو پنجاب کی پولیس کے خلاف باہر نکلنا ہے. پنجاب کی پولیس آپ دیکھیے کہ کیا ہوا ہے. منڈی بہاؤدین میں افضال قادری پاکستان تحریک انصاف کا کارکن, اس نے باسما ریاض کا جلسہ کروا دیا اپنے ڈیرے پر, اپنی بیٹھک پر. پولیس اس کو اٹھانے پہنچ گئی, وہ نہیں ملا تو اس کے بزرگ والد کو لے گئے. 4 دن حراست میں رکھا ہے. حراست میں وہ بزرگ والد جان سے چلا گیا, جاں بحق ہو گیا. وہ جان سے چلا گیا. اس کا جسد خاکی لے کر وہ پولیس والوں سے بات کر رہے ہیں, ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ. وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے, اور وہاں پر کھڑا ہوا ایک پولیس والا کہہ رہا ہے DPO صاحب ہیں, تمیز سے بات کر. ایک بندے کا باپ مار دیا آپ نے, اس کے سر سے سایہ چھین لیا, اس کو کہہ رہے ہو تمیز سے بات کرو. وہ کہہ رہا ہے پولیس والے کو کہ ایسے تم لوگوں کا باپ مرے گا نا پھر تمہیں پتا چلے گا. ایسے تم لوگوں کا باپ مرے گا پھر تمہیں پتا چلے گا. 8 فروری کو آپ کو ان کے خلاف نکلنا ہے. آپ کو 8 فروری کو نکلنا ہے ان کے خلاف جنہوں نے کراچی میں یہ جو کیا ہے نا, جس میں لوگ جان سے گئے, اور اس کے بعد پانی آپ نے دیکھا تھا 1.5 گھنٹے کی بارش. اور بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے تھے دبئی کی پرانی بارش کی فوٹیج ٹویٹر پہ ڈال کے, مرتضی وہاب رن دبئی نیڈز یو, یعنی یہ بتا رہے تھے کہ دنیا بھر میں پانی آ جاتا ہے بارش ہوتی ہے. تو اس بارش کی کوانٹٹی اور اس بارش کی کوانٹٹی دیکھیے. اس شہر کا حال دیکھا ہے کراچی کا, اس شہر میں سہولیات کی فراہمی کا حال دیکھا ہے. کہہ رہے 5 سال میں کراچی کا حلیہ بدل دیں گے, یہاں سے کامیابی دلاؤ. تو یہاں پر 2008 سے 13 آپ کی حکومت, 13 سے 18 آپ کی حکومت, 18 سے 23 آپ کی حکومت. 15 سال میں اس شہر کو آپ پینے کا پانی نہیں دے سکے, اس شہر کو آپ ڈھنگ سے بجلی نہیں دے سکے, اس شہر کو آپ سڑکیں نہیں دے سکے, اس شہر کو آپ مواقع نہیں دے سکے, اس شہر کو آپ نے ککھ نہیں دیا. اور اب آپ کہہ رہے 5 سال میں حلیہ بدل دیں گے. حلیہ بدل چکے آپ, اس شہر کا حلیہ آپ لوگ بدل چکے, ایسی کی تیسی کر دی آپ نے اس شہر کی. میں تو اس ہمت پر حیران ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے کہ ہم نے خدمت کی سب سے بہتر. یہ جو NICVD ہے نا, یہ ایک بہتر کام ہے اس حکومت کا. اسی طرح گمبٹ میں انسٹیٹیوٹ ہے, بہتر کام ہے سندھ حکومت کا. اور 1 سے 2 چیزیں سندھ حکومت کی ہیں, جیسے SIUT ہے, بہتر ہے. لیکن اس کے بعد سندھ حکومت کی آپ بات کرتے ہیں, جو انہوں نے سندھ میں کراچی میں تعلیم کے ساتھ کیا. انٹر کے بچے جو اس وقت رو رہے ہیں, مطلب وہ بچہ جو آدمجی سائنس کالج کا ہے, جو 93 94 95% لے کر میٹرک میں پاکستان کے بیسٹ کالج میں گیا تھا, انٹر میں 2 3 3 پرچوں میں فیل ہو گیا ہے. ٹوٹل پرسنٹیج اس بچے کی 44 آ رہی ہے. صبح وہ کالج جاتا ہے پاکستان کے بیسٹ کالج میں, اس کے بعد وہ کوچنگ جاتا ہے. دن بھر وہ بچہ پاکستان کی جو کریم ہوتی ہے کالج اسٹوڈنٹس کی, ان میں شامل وہ بچہ دن بھر پڑھتا ہے. اس کے بعد اس کی پرسنٹیج آ رہی ہے 44. وہ کمیٹی بنی ہے, کمیٹی بتا رہی ہے کہ یہ تو باقاعدہ سسٹمیٹک فیلئر ہے اور غفلت ہے, مجرمانہ غفلت. اور آپ کہہ رہے ہیں آپ حلیہ بدل دیں گے. حلیہ بدل چکے آپ. 8 فروری کو آپ کو ان کے خلاف نکلنا ہے. 8 فروری کو آپ کو نکلنا ان کے خلاف جو لاہور میں ووٹ خرید رہے تھے, پیپلز پارٹی والے ہوئے, PMLN والے ہوئے, ان کے خلاف نکلنا ہے آپ کو. آپ کو نکلنا ہے 8 فروری کو ان کے خلاف جنہوں نے اپنے دور میں تو ہر بار پرول پر رہائی حاصل کی. نواز شریف کے گھر میں جب ہم بات ہوئی پرول پر رہائی ملی, خواجہ سعد رفیع کی خوش دامن پرول پر رہائی ملی, خورشید شاہ کے کزن پرول پر رہائی ملی, وہ دوست مزاری لمبے بالوں والا اس کی غالباً دادا کی وفات پرول پر رہائی ملی. اور بھی مثالیں ہیں. یہاں شہریار آفریدی کے بھائی کی بہن کی ڈیتھ ہوئی, پرول پر رہائی نہیں ملی. یہ اس طرح کے لوگ ہیں. 8 فروری کو آپ کو ان کے خلاف نکلنا ہے. 8 فروری کو آپ کو ان کے خلاف نکلنا ہے جنہوں نے بچوں کے سامنے والد کو, بزرگ کو یہاں سے پکڑ کے پاکستان کا PTI کا پرچم لے جانے پر باقاعدہ طور پر سڑکوں پر 12 پیٹا ہے.
8 फरवरी को आपको उनके खिलाफ निकलना है. आप पीटीआई को वोट दें ये जरूरी नहीं है, आप वोट दें ये जरूरी है. आपका वोट आपकी मर्जी, और आपकी मर्जी से आपको कोई नहीं रोक सकता. ये जो बता रहे ना कामरान शाहिद टाइप के लोग, कि लोग ये सोचेंगे कि अब ये आजाद जीत भी गया तो ये जो है ये पार्टी बदलेगा, क्योंकि आजाद रहकर तो ये इसका कोई काम हो नहीं सकता, काम तो गवर्नमेंट करवाती है. ये लोगों को बदजन करने वाला काम कर रहे हैं. तो ये कामरान शाहिद जैसे लोग हैं, इसके अलावा कुछ दीगर सहाफी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बदजन करने वाला काम करेंगे. इन पर तवज्जो देना छोड़ दें. आपकी वोट की अहमियत ना होती तो ये जो कुछ हो रहा है ये हुआ होता. ये करते ये लोग, इनको ये सब करने की जरूरत पड़ती. इसलिए किया है कि आपके वोट की अहमियत है. 8 फरवरी को आपको उनके खिलाफ निकलना है जिन्होंने गैर कानूनी, गैर आईनी, नाजायज जायदुल मियाद हुकूमत चलाई, मुसलसल चलाई. आपको उनके खिलाफ निकलना 8 फरवरी को, जिन्होंने कहा 13 फरवरी को नवाज का और जरदारी का तोशाखाना का गाड़ियों का केस देखेंगे, और जिन्होंने कहा कि 14 घंटे के अंदर फैसला कर देंगे इमरान खान का. 8 फरवरी को आपको उनके खिलाफ निकलना है कि इंसाफ हो. इंसाफ हो तो सबके साथ हो. सुप्रीम कोर्ट में यहां पर ऐसे केसेस रहे हैं जिनमें बंदा 14 साल कैद रहने के बाद जेल के अंदर मर गया, मर जाने के 2 साल के बाद उसके घर पर हुक्मनामा पहुंचा बाइज्जत बरी. उसके अलावा यकीन ने बताया हो गया बाइज्जत बरी, कैद से बाइज्जत बरी हो गया, अल्लाह की बारगाह में पहुंच गया. हमें इसके खिलाफ 8 फरवरी को निकलना है. तो क्या इमरान खान तो सब कुछ ठीक कर देता? ये भी लोग बात करते हैं ना. तो बात यह है कि इस वक्त जो लोग तमाम के तमाम एक हो गए हैं, उन्होंने क्या किया 16 महीने आपके साथ. तो फिर आपको अपनी मर्जी की हुकूमत, जिसको चाहे वोट दें, लेकिन निकले वोट डालें. आप जमात इस्लामी को वोट डालें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डालें, पीएमएलएन में 6 लोग हैं, पीएमएलएन को वोट डालें, पीपल्स पार्टी को वोट डालें. आप अपनी मर्जी से पीटीआई को वोट डालें, अपनी मर्जी से वोट डालें, जिसको वोट डालना चाहते हैं डालें, लेकिन वोट जरूर डालना है आपको. अगर आप वोट नहीं डालते तो फिर आपको हक नहीं है कि आप सवाल करें. अब आखिर में आ जाइए मूसा मानिका की जानिब. खावर फरीद मानिका का बेटा, देखिए खावर फरीद मानिका के बेटे मूसा मानिका ने एक धमाका किया है. ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये मूसा मानिका का प्रोफाइल है. प्रोफाइल क्या है? लॉक्ड है. और इस प्रोफाइल पर मूसा मानिका ने तारीख देखिए, तारीख है 20 नवंबर 2023. स्टेटस डाला, या अल्लाह रहम कर, या अल्लाह रहम कर और हक से हट के चलने वाले को हिदायत दे. 20 नवंबर 2023 को मूसा मानिका ने यह बात की. 20 नवंबर 2023 को क्या हुआ था? खावर फरीद मानिका ने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में आकर इंटरव्यू दिया था. बेटा क्या कह रहा है? हक से हटकर चलने वाले को हिदायत दे. यह काम किया. इसी मूसा मानिका ने अब से 2 से 3 रोज पहले एक स्टेटस डाला, और उस स्टेटस में मूसा मानिका ने कहा कि मुझे अपनी वालदा पर फख्र है, मेरी वालदा हक पर खड़ी हुई हैं. ये जो खावर फरीद मानिका बता रहे हैं ना अदालत में, बच्चों का रो रो कर हाल, तो ये मूसा मानिका कह रहा है मुझे अपनी वालदा पर फख्र है, मेरी वालदा हक पर खड़ी हुई हैं. मैंने कुछ वीडियो में आपसे कहा था कि मैं कुछ मालूमात हासिल कर रहा हूँ, तो वो मैंने हासिल की, मजीद भी कर रहा हूँ इस सिलसिले में कुछ मालूमात हासिल, और भी बताऊंगा आपको इस बारे में. इनमें से एक भाई जो है वो मुल्क से बाहर है, एक भाई मंजर से गायब है. जाहिर है कि जिन हालात में हैं, जो चीज़ें हैं इस वक्त, ये सामने आकर लोगों से बात करने के काबिल नहीं है. लोग बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं. तो ये हुए, इनकी साहबजादियाँ हुई, तो ये लोग बात करने के काबिल नहीं है. जो हयात मानिका है दामाद, वो बात करने के काबिल है. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसने ज्वाइन कर ली, वो अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहा है. तो इन लोगों के हवाले से, फैमिली के दीगर लोगों के हवाले से मैं आपको बता दूं, ये लोग अब एक आम फ़ोन जो है वो यूज़ करते हैं तो सिर्फ उनसे बात करने के लिए जिनसे इनको बात करनी होती है. यानी कोई इनसे बात करे ये तो नहीं होता, इन्हें खुद किसी से बात करनी तो उससे बात कर लेते हैं, और वो भी मैसेंजर वगैरह पे करते हैं. उसके अलावा ये लोग थुराया यूज़ कर रहे हैं, थुराया यूज़ कर रहे हैं, और थुराया यूज़ करके ये लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं. ये लोग उसके अलावा कम्युनिकेशन भी नहीं कर रहे. तो ये इन लोगों की हालत है. और खावर फरीद मानिका जो कुछ कह रहा है वो आपको अगर ये नजर आ रहा है कि खावर फरीद मानिका के तमाम बच्चे और उसके बच्चों के बेगम या शौहर खावर फरीद मानिका की लाइन पर खड़े हुए हैं, तो मैं आपको फैमिली के लोगों से, इसके बच्चों के फर्स्ट कजन्स वगैरह से होने वाली बातचीत की बुनियाद पर बता रहा हूं कि खावर फरीद मानिका झूठ बोल रहा है.
ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.